السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کو ہمت، طاقت، صحت، عقل، دانائی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو برداشت عطا فرمائے، آپ کو سیدھا راستہ چننے کی اور صراط مستقیم پہ رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، ہم تو ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہیں۔ کبھی اس نے ہمیں ماں باپ کے رشتے میں جوڑ دیا، کبھی اس نے ہمیں بہن بھائی عطا کر دیے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سی باتیں نہ اپنے ماں باپ سے کہہ سکتے ہو، نہ بہن بھائیوں سے کہہ سکتے ہو، نہ رشتہ داروں سے۔ تو اس نے ہمارے لیے دوست بنا دیے، دوستوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی۔ پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ نے دوستوں میں بھی بھرم رکھنا ہوتا ہے۔ پھر اس نے دنیا کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیا، محبت ڈال دی۔ تو یہ بھی اس کے کرم ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے، یہ بھی اس کی بلیسنگز میں سے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں ایسے لوگ عطا کیے کہ جن سے بات کر لیں، جن سے کچھ بھی دل کی بات کریں تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جو آگے سے کچھ ایسا مثبت کہہ دیں کہ جس کو سن کے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، انکریجمنٹ ہماری ہو جاتی ہے، یا ہمیں طاقت مل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی یہ بھی احسانات ہیں۔ جب آپ اس کے احسانات کو گننے پہ آئیں نا، تو یہ بھی احسان ہے کہ وہ ہمیں لوگ ایسے عطا کرتا ہے جو کہ مشکل میں، مصیبت میں ہمیں جس مرضی طرح سے مدد فراہم کریں، چاہے لفظوں کے ذریعے کریں، چاہے دعا دے کے کریں، چاہے کچھ بھی پازیٹیو انرجیز بھیج کے کریں، کسی بھی طرح مدد کریں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں اس بات کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ میں بچپن میں کہانی پڑھی تھی، بڑی فیمس کہانی ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ بیٹیوں سے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو، تو بیٹیاں ساری کہتی ہیں چینی جتنا، میٹھے جتنا۔ بادشاہ کو میٹھا بھی بڑا پسند ہوتا ہے، تو سب سے چھوٹی بیٹی کہتی ہے کہ جی نمک جتنا، تو اس کو وہ گھر سے نکال دیتا ہے۔ تو خیر وہ بھی جاتے کرتے، وہ کسی اور شہزادے کو مل جاتی ہے، اس کی شادی ہو جاتی ہے، پھر وہاں رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایک دن پتہ چلتا ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ اس کے میاں سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ سب سے چھوٹی بیٹی کو جب پتہ چلتا ہے کون سے میاں کا، تو کہتی ہے وہ میرا تو باپ آ رہا ہے، لیکن باپ کو نہیں پتا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملنے جا رہا ہے۔ اینی ہاؤ، تو وہ اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو پہلے دن بھی سارا کھانا میٹھا، دوسرے دن بھی سارا کھانا میٹھا، تیسرے دن بھی سارا کھانا میٹھا۔ شہزادہ کہتے ہیں کیا بھائی، کیوں تم میٹھا نمک کچھ بناتی نہیں؟ کہتے یہ آپ بس چپ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو چوتھے دن بادشاہ کہتے ہیں کہ بھئی کیوں اتنا میٹھا کھا کھا کے تو میرا تو بہت برا حشر ہو گیا۔ تو اس نے کہا اکثر کہ میری بیگم ہی بناتی ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ کی بیگم سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو شہزادہ بلاتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ تو وہ بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے۔ تو کہتی ہے تم بڑا ملنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے اچھا اتنے میٹھے کھانے کیوں؟ تو کہتی ہے کہ یہی میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اگر زندگی میں نمک نہیں ہوگا تو آپ کو میٹھے کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایسے مجھے اس کے تریحی ورڈز لگے جو کہ مجھے ساری عمر مجھے کلک کرتے رہے۔ اور اس کے بعد میں ہمیشہ جو غم، چیلنج، جو دل کا دکھنا، جو بھی نیگیٹیو ایموشنز ہوتے تھے، میں ان کو نمک سے تشبیہ دیتی تھی، اور جو بھی پازیٹیو ایموشنز ہوتے تھے، انکریجمنٹ جیسے خوشی، جیسے اس کو میں چینی سے ہمیشہ تشبیہ دیتی تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی زندگی میں بہت زیادہ چینی ہو جائے نا، تو چینی بھی اپنا مزہ کھو دیتی ہے۔ تو یہ رب کی نعمتوں میں ایک یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ہمیں نمک ضرور چکھاتا ہے۔ ہم نمک ضرور چکھتے ہیں، ہم غم ضرور دیکھتے ہیں، ہم چیلنجز ضرور، ہم ہیومن بینگ ہیں۔ میں نے آج تک کی جو میری زندگی ہے، میں نے یہ دیکھا، یہ سیکھا کہ زندگی میں نمک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج ہم بہن بھائی جب اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں تینوں، تو ہم اپنا ہمارا درمیان میں 4-5 سال کا ٹائم پیریڈ آیا تھا میرا شادی سے پہلے، بہت ٹف تھا، بہت ٹف ٹائم پیریڈ تھا، اور وہ بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا ہماری لائف کا۔ نہ بہت بچپن تھا، نہ بہت جوانی تھی، بس بہت ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو اس ٹائم پہ
اگر ہمیں اللہ کی بلیسنگس، اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہمارے ساتھ نہ ہوتی رحمتیں، برکتیں، تو شاید ہم بہت غلط حرکتوں میں بھی پڑ جاتے۔ لیکن آج جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ شکر ہے کہ وہ ہم نے ٹف ٹائم ایک خاص ٹرننگ پوائنٹ پہ دیکھا، اور آج ہم الحمدللہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں اتنا عطا کیا۔ اور اگر ہمیں ایزیلی وہ سارے ٹاسک مل جاتے تو وہ ہمارے لیے ایک عام سی بات ہوتی، آج ہم جہاں جہاں بھی کھڑے ہیں ہمارے لیے عام سی بات ہوتی، لیکن اب وہ بہت خاص لگتی ہے۔ اس ٹائم پیریڈ کے بعد اتنی خاص لگتی ہے کہ جھرجھری آ جاتی ہے کہ ہم یہاں بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے بس بہت اس نمک والے ٹائم پیریڈ میں ہمیں ہمت، طاقت، انرجی، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت دی، تو آج ہم اس پوائنٹ پہ ہیں۔ تو جب بھی ہم اپنی کامیابی کو دیکھتے ہیں جو کہ رب کی دین ہے، تو ہمیں وہ چکھنے کا بڑا مزہ آتا ہے، ہمیں وہ نمک بہت یاد آتا ہے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ، میں صرف 2 پوائنٹس آج آپ کو ریئلائز کرانا چاہتی ہوں کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ نمک زندگی میں بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر آپ کو میٹھے کا ٹیسٹ آئے گا۔ دوسری بات، میں نے آج تک کی جو زندگی ہے، ابھی تک جو آج کا دن ہے، جس ٹائم میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں نے یہ چیز سیکھی کہ جو دنیا میں نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایسے لوگ جو آپ کے لیے نیگیٹیوٹی کا باعث بنتے ہیں، وہ کبھی جاتے نہیں ہیں آپ کی زندگی سے، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کی جگہیں بدل جاتی ہیں، ان کے آپ سمجھیں کہ ان کے اگر ایک نیگیٹو پرسن، فرض کریں کوئی ایک نیگیٹو پرسن ہے، فرض کریں آپ کی نند ہی ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایکسٹریم نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1 سال 2 سال کے بعد اگر وہ ٹف ٹائم جو آپ کو دے رہی ہیں اللہ کی مدد سے، ہمت طاقت سے، آپ ان سے وہ ٹف ٹائم آپ گزار لیتی ہیں، ایکسکیوز می، وہ ٹف ٹائم آپ گزار لیتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی نند یا اس جیسی پرسنالٹی کبھی آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی۔ نہیں، وہ آئے گی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سخت آئیں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بڑے چیلنجز آئیں آپ کی لائف میں۔ کرنا ہم نے کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ بات تو یہ طے ہو گئی کہ نیگیٹو پیپل کہیں جاتے نہیں، اور بعض بات یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں پہلے آپ ایک سے لڑ رہے ہوتے ہو، پھر اگلے کسی وقت میں آپ کو 3 سے لڑنا پڑتا ہے۔ تو اب اس کا فارمولہ جو میں نے دیکھا لائف میں اس سے ڈیل کرنے کا، وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا واقعہ تھا۔ واقع میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو میں نے کسی نے بہت چھوٹی بلکہ بہت اچھی اس کی ڈسکرپشن دی تھی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب پھینکا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں، تو ایکچولی یہ شیطان کا ایکٹ تھا، تو شیطان کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ استعمال ہو رہا ہے، شیطان کو بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ اسے استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں نہ پھینکے جاتے تو نہ وہ مصر جاتے اور نہ وہ وہاں کے بادشاہ بنتے۔ تو اسی طرح ہم تو ان کی حق کے برابر بھی نہیں، لیکن میں نے اس سینٹینس سے یہ سیکھا کہ یہ جو نیگیٹو لوگ آپ کی لائف میں آتے ہیں نا، تو یہ ایکچولی استعمال ہو رہے ہیں، یہ رب کے حکم سے یہ رب کے حکم سے آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ ہاں، آج سے ایکسکیوز می، اگر میں یہ جو کرنٹ ایئر ہے، یہ جو 2020 سے 21 کا جو سال تھا میرا، اگر میں اس کو اپنی زندگی سے نکال دوں نا، اس 1 سال کو، تو میں پیچھے جاؤں، جیسے آپ کہنے کہ 2008 سے لے کر 2019 تک، یا 20 تک اگر میں جاؤں، تو میں کبھی اس بات پہ بلیو نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ لیکن پھر اس کے درمیان ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ مجھے یہ چیزیں کلک کی، یہ میں نے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھی۔ تو یہ جتنی بھی میں باتیں آپ سے کر رہی ہوں، یہ سارا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میری پرسنل لرننگ ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پڑھی تھیں، لیکن جب میری ریئل لائف میں امپلیمنٹ ہوئیں، تو پھر ان سب کے آگے میں نے ٹک لگایا کہ ہاں یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا، یہ بھی صحیح تھا۔ غلطی اب تھوڑا سا کبھی ریگریٹ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ مجھے ایکسپیرینس سے پہلے ہی ان جملوں پہ بلیو کرنا چاہیے تھا،
تو لیکن وہ جب ایکسپیرئنس ہوا تو پھر زیادہ بلیو کیا میں نے. تو بعض اوقات یہ جو اب جیسے میں اگزامپل دینا تو نہیں چاہتی، چلیں میں اس کو تھوڑا سا کر لوں. میری لائف کی ایک نگیٹو خاتون تھیں، تو وہ اتنی نگیٹو تھیں، اتنی نگیٹو تھیں، تو میں کہتی تھی یا اللہ بس کر دے اتنا، مطلب کیا اللہ، مطلب بس ٹو مچ ہو گیا، اب تو تھری مچ اللہ ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا. لیکن ایکچولی وہ کام کر رہی تھیں میری پازیٹیوٹی کے لیے. یہ میں گوف سی تھی کہ جو کہ میں ان سائنس کو جو بار بار مجھے اللہ نے دنیا کے منہ سے کہلوائے، اللہ نے مجھے خود دکھائے، لیکن میں ان سائنس کو سائنس جو تھے، وہ جو اشارے تھے، ان کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی. تو میں کہتی نہیں، میں نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں، میں نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں، نہیں یہ میرے بچوں کا گھر ہے، مجھے یہاں سے جانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں. تو میں یہ ایکچولی میری وہاں سے ہجرت میں میری بہتری تھی، لیکن میں اس ہجرت سے ڈرتی تھی. میں اس ہجرت کے بعد سچ جو بھوک افلاس، جو مجھے لگتا تھا میں سروائیو نہیں کر پاؤں گی، مجھے لگتا تھا میری 3 بیٹیاں وہ رل جائیں گی، میری بہت انسیکیورٹیز تھیں. میری غلطی کیا تھی کہ میں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا. فائنلی جب ایک طرح کا اللہ نے ہی مجھے اٹھا کے پھینکا باہر، تو اب کی میں زندگی دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ وہ خاتون جن سے بہت ایک شدید نفرت ہوتی تھی، میں اب ان کی بہت شکر گزار ہوں ان کی، کہ وہ اگر یہ سب نہ کرتی تو میں یہ جو آج الحمدللہ اس ذات کی جو کرم نوازی ہے، مہر ہے، اس پہ میرا کوئی کمال نہیں. بلکہ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، خود سے کویسچن کرتی ہوں کہ یا اللہ تو نے بغیر میری کسی نیکی کے مجھے اتنا عطا کر دیا. تو مجھے ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا جسم کانپ جاتا ہے میرے اوپر، اور رسپانسبلٹیز کہ اللہ تو نے اتنا عطا کر دیا. تو یہ جو میری زندگی کا ایک سال تھا، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی ایسے گزاروں گی. تو دیکھیے الحمدللہ اس ذات کی کرم نوازی. تو ایکچولی وہ 13 سال سے مجھے ایک ہی سائن مل رہا تھا، ہجرت کرو ہجرت کرو، لیکن 13 ایئرس میں نے ڈینائی کیا. مجھے میرا خاندان کہتا تھا، مجھے میرے ہسبینڈ کہتے تھے، بچے کہتے تھے، میں کہتی تھی نہیں تم لوگوں کو نہیں پتہ، غلط ہے، ہمیں نہیں جانا، ہمیں ایسے نہیں. اور بھی بہت سی مورل اوبلیگیشنس تھی میرے اوپر. ہے ریکارڈنگ بہت لمبی ہو گئی ہے، 12 منٹس کی، آپ کو سمجھاتے بات کرتے. تو بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں، صرف سیدھے راستے میں رہیں، اس پہ بھروسہ رکھیں. آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ کسی کے ساتھ، کوئی آپ کے ساتھ کرتا ہے کرنے دیں. اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھائیں، لیکن ایسے نہیں کہ جو کہ اسلام کی، جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ کو ناراض نہیں کرنا، بس ایسے ایکٹ کریں جس سے اللہ ناراض نہ ہو. لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ظلم سہتے رہو سہتے رہو سہتے رہو، نہیں. ایک حد تک سہو، اس کے بعد اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ، اس سے مدد مانگو. صرف وہ ہی ہے جو کہ راستے آسان کرتا ہے. میں نے اپنی شادی کے بعد کی 13 سالہ جرنی سے سیکھا. ایک سینٹینس میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ اس کے نان وربل کلوز کو سمجھو. وہ کچھ آپ کو کہنا چاہتا ہے، ہم لیکن اس طرح سمجھ نہیں پاتے. اس کی ذات پہ صرف اور صرف یقین رکھیں. آپ دیکھیے گا کہ آپ کی منزلیں کس طرح رب آسان کرے گا، کس طرح آپ کے لیے آسانی ہوگی. ہر نیگیٹو ایموشن کو دل سے نکالیں. جو دشمن ہے اس کو دعا دیں، اپنے آپ کو پیور کرو. دیکھو ایک بات یاد رکھو، کبھی کبھی جب میں غصہ کرتی تھی، کڑتی تھی کہ دیکھو انہوں نے مجھے ایسے کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا، تو اب میں بیٹھ کے سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں نے اپنا میڈیکلی کتنا نقصان کیا، میں نے کتنا اپنے آپ کو مینٹلی ٹارچر کیا، میں نے اپنی روح کو کتنی بیماری میں رکھا. میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کیوں کیا؟ اس غصے سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ہاں بلکہ اس غصے سے انہیں کو ہی تو فائدہ ہوا، کیونکہ میرے غصے سے جو ان کے ٹارگٹس تھے کہ بیمار رہے، نیگیٹو رہے، روتی رہے، غم زدہ رہے، وہ تو اچیو ہوتے رہے، اور میں نے ان کے ٹارگٹس میں اچیو کرتی گئی.
اور ان کو تو ایکچولی ان کی ذات کو تو کوئی نگیٹو فرق نہیں پڑا میرے غصے سے. میرے غصے سے، میری ناراضگی سے، میری نگیٹیوٹی سے صرف مجھے، میری ذات کو، مجھے ذہنی، جسمانی، روحانی طور پر ہی مجھے فرق پڑا، تو کسی دوسرے کو نہیں پڑتا. سو غصے میں، ٹینشن میں، نفرت میں جتنے نیگیٹو ایموشنز ہیں ان میں نہیں رہنا. کوئی دل دکھاتا ہے، حسبی اللہ. کوئی دل دکھاتا ہے، اللہ تو ہی میری مدد فرما. کوئی جان لیوا جملہ پھینکتا ہے، اللہ تو ہی میری مدد فرما. لڑو اپنے حق کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنی لمٹ کراس نہیں کرنی. مولا بہت رحیم و کریم ہے. وہ واقعی 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 ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. اللہ کی ذات ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں بانٹنے والوں میں رکھے. آمین. بانٹنے والوں میں رکھے. آمین. بانٹنے والوں میں رکھے.